بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد النبی کی نماز خاص طور سے 12 ربیع الاول میں چند رکعت نمازیں ادا کی جاتی ہیں، اس پر چند ضروری باتیں سمجھ لیجئے، اچھے سے سمجھ لیجئے۔ اس کو جاننے سے پہلے ایک آپ کے سامنے اصول رکھنا چاہتا ہوں۔ اصول یہ ہے کہ دیکھنے میں کچھ کام اچھے لگتے ہوں لیکن حقیقت میں وہ کام بے فضول ہوتے ہیں۔ کیسے آپ کو بتا رہا ہوں، مثال کے سمجھیے۔ مثال کے طور پہ فجر کی فرض نماز کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت ہے فرض نماز۔ کوئی آدمی یہ ضد کرے کہ میں فجر کی 2 رکعت نماز نہیں پڑھوں گا، 4 رکعت فرض نماز ادا کروں گا، 2 رکعت نہیں پڑھوں گا، 4 رکعت ادا کروں گا۔ دیکھنے میں کیسا لگا کہ ارے یہ تو 2 کے بجائے جو ہے 4 رکعت پڑھ رہا ہے، تو اچھا تو ہے، 2 کی جگہ 4 پڑھ رہا ہے، اچھا ہے۔ اس میں اگر ادا کرتا ہے تو 2 رکعت میں 4 سجدہ کرتا، اس میں 8 سجدہ کرے گا۔ دیکھنے میں تو بہت اچھا لگا لیکن وہ عمل اس کا بے فضول ہو گیا، نماز ہی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو طریقہ اپنا رہا تھا، وہ جس طریقے سے 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت ادا کر رہا تھا، وہ طریقہ نبی کا طریقہ نہیں تھا، وہ طریقہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا، وہ اس کا اپنا ایجاد کیا ہوا، اپنا گھڑا ہوا، اپنا بنایا ہوا طریقہ تھا، لہٰذا فجر کی نماز اس کی نہیں ہوئی۔ بس یہی بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ 12 ربیع الاول نماز اگر آپ دیکھیں گے، جتنی نمازیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازوں کا تذکرہ، جیسے عید کے موقع پہ عید الاضحیٰ کی نماز، عید الفطر کی نماز، جمعہ کی نماز، 5 وقتہ فرض نمازیں، وتر نماز، سنت نمازیں، اوابین، چاست، اس کے علاوہ تہجد کی نمازیں، نفل نمازیں، کئی نمازوں کا، توبے کی نمازیں، استسقاء کی نماز، کئی نمازیں، جتنی بھی نمازیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام نمازوں کو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب اگر اس سے زیادہ کچھ ہم اپنی طرف سے نماز لے کے آ جائیں گے تو سمجھیے کہ وہ ہمارا عمل ہے، شریعت کا نہیں ہے، نبی کا نہیں ہے، لہٰذا وہ عمل ہمارا رہ جائے گا، ثواب نہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ آپ کا عمل، میرا عمل، عبادت اس وقت بنے گا جب نبی کے طریقے پہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ جو ہے کوئی کچھ کام کر رہے ہیں، وہ کام نبی کے کام کے مطابق ہے، لہٰذا اس کام کو ہم عبادت کہیں گے کہ ہاں وہ عبادت والا کام کر رہا ہے، وہ کام عبادت بن رہا ہے، ثواب ملے گا اس کو۔ لیکن اگر کام وہ آپ کا اپنا گھڑا ہوا ہو، نبی کے طریقے پہ نہ ہو، لہٰذا وہ اپنا کام بن جائے گا، عبادت نہیں بنے گا اور ثواب بھی نہیں ملے گا، 0 ملے گا آپ کو۔ اسی لیے یہ جو 12 ربیع الاول میں نماز کی بات آتی ہے، پورے حدیث میں، چاہے صحیح ہو یا ضعیف حدیث بھی اٹھا لیجئے، کہیں پر بھی 12 ربیع الاول کے بارے میں، میلاد النبی کے بارے میں یہ ملتا نہیں ہے حدیث میں کہ بھائی اللہ کے نبی نے میلاد النبی کی نماز ادا کی ہو، صحابہ نے۔ بتائیے آپ یا مجھ سے زیادہ کیا صحابہ نبی سے محبت زیادہ نہیں کرتے تھے؟ ہم تمام سے زیادہ، اولیاء سے زیادہ، کتب سے زیادہ، ابدال سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت کرنے والے نبی سے صحابہ تھے۔ تو کیا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ، پیدائش پہ، میلاد پہ نماز ادا نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں کرتے تھے بھائی، حدیث میں آیا نہیں ہے۔ جب کرتے تو آ جاتا، جب حدیث میں نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، تو پھر اگر وہ ہم عمل کریں گے، وہ کام کریں گے، تو سمجھیے کہ وہ کام ہمارا ہوا، عبادت نہیں بنا، 0 کا 0 رہ گیا، کچھ نہیں ملا ہم کو۔ اگر واقعتاً نبی سے محبت ہوگی، ہم وہی کام کریں گے جو نبی کا کام ہوگا۔ نبی نے جن کاموں سے روک دیا ہم رک جائیں گے، جن کاموں کو کیا ان کاموں کو ہم انجام دیں گے۔ فرض نماز ادا کر لیں گے، سنت نماز، جتنی نمازیں نبی نے کہی ہیں اتنی ہی نماز ادا کریں گے۔ اس سے زیادہ کچھ نماز ہوتی تو نبی ضرور بتاتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں صحابہ سے پوچھا، کیا میں نے اللہ کا دین تم تک مکمل نہیں پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا کہ جی یا رسول اللہ، پورا کا پورا دین، مکمل دین آپ تک ہم نے پہنچا دیا، لہٰذا دین کا کوئی ایک چھوٹا سا حصہ بھی باقی نہیں رہا، سب کچھ ہم تک پہنچ گیا ہے، نبی نے پہنچا دیا ہے، صحابہ نے اقرار کر لیا ہے۔ لہٰذا اگر آج کوئی
میلاد النبی کے نام سے اپنی مرضی سے کچھ نماز گھڑ رہا ہے، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت، اتنی رکعت، وہ نماز یہ نماز میلاد النبی کی نیت سے ادا کرا رہا ہے، سمجھیے کہ وہ نبی کو جھٹلا رہا ہے، جبکہ نبی کہہ چکے ہیں کہ میں مکمل کر چکا ہوں، یہ کہہ رہے کہ نہیں ایک نماز رہ گئی تھی میں بتا رہا ہوں لیجیے۔ تو اسی لیے میلاد النبی کی نماز صحیح معنی میں کوئی نماز نہیں ہے، نہ اس نیت سے آپ نماز ادا کریں۔ اگر آپ نے میلاد النبی کی نیت سے نماز ادا کی، سمجھیے کہ وہ آپ کا عمل رہا، عبادت نہیں بنا، زیرو کا زیرو رہ جائے گا۔ اسی لیے کوئی آپ کو دھوکہ دے، کوئی کچھ بتائے یوٹیوب پہ فلاں دیکھو فلاں ویڈیو بھرے پڑے ہیں کہ میلاد النبی میں اتنی رکعت نماز پڑھی ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، سب اپنی بات ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ صحابہ کی زندگی میں کہیں نہیں ملتی ہے بھائی۔ آپ تلاش کر لیجئے، آپ ڈھونڈ لیجئے۔ عجیب و غریب ہے کہ شیطان آج الگ الگ پینترے چل رہا ہے، الگ الگ طریقے سے آپ کو عبادت کے نام پہ وہ کام کرا کے دھوکہ دے رہا ہے آپ کو۔ جیسے اس آدمی کو، جو میں نے پہلے ابھی مثال پیش کی تھی کہ اس آدمی کو فجر کی نماز میں 4 رکعت ادا کرا کے خوش کرا رہا ہے کہ میں 4 رکعت فجر کی فرض نماز ادا کیا ہوں، جبکہ شیطان عبادت کے نام میں دھوکہ دلا رہا ہے اور اس کی نماز بھی برباد ہو رہی ہے۔ اسی طرح آپ کو شیطان میلاد النبی کے، نبی سے محبت کے نام میں دھوکہ دلا کر بڑا خطرناک کام کرا رہا ہے، ایسے کام جو شریعت میں بالکل منظور نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو آدمی جان بوجھ کر، انجانے میں اگر آپ سے ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، معافی مانگیں۔ اگر جانتے ہیں کہ بھائی میلاد النبی کی کوئی نماز نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے اس طرح گھڑ رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں جان بوجھ کر، سمجھیے کہ ٹھکانہ جہنم میں بن جائے گا آپ کا۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالہ فی النار، نار جہنم کی طرف آپ کا راستہ بن رہا ہے، بچائیے، خود کو بچائیے۔ اگر واقعتاً عبادت کرنی ہے، نبی سے محبت ہے، نبی نے جو کام کیا ہے، فرض نمازیں، سنت نمازیں، تہجد کی نمازیں اور دیگر نمازیں، ان نمازوں کی پابندی کریے۔ بلکہ یہ 12 ربیع الاول میں ایک نماز کے نام میں کچھ دھوکہ کھا کر غلط سلط طریقے سے اسلام کو ہرگز اپنے اوپر لے کر اس طرح جہنم میں راستہ مت بنائیے بھائی۔ بہت اچھے سے، مطلب بہت طریقے سے آپ کو بول رہا ہوں، دلیل کے ساتھ اور بہت عاجزی کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، کیونکہ جب لوگ 12 ربیع الاول کی نماز کے بارے میں ادھر ادھر کچھ اپنی مرضی سے گھڑ کے پڑھتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ نبی نے جن نمازوں کے بارے میں کہا ان کو چھوڑ رہے ہیں، فرض نماز نہیں ادا کر رہے ہیں، نفل سنت نماز، تہجد کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن 12 ربیع الاول جس کا کوئی ثبوت نہیں، جس کی کوئی بنیاد نہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہیں۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، نبی سے سچا محبت کرنے والا بنائے۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ ایک معتبر و مستند چینل MARB دینی معلومات دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے، آمین۔